اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال الملک انی ارى 7 بقرات سمان یأکلہن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخر یابسات۔ ایک دن بادشاہ مصر نو خواب آیا اور اس خواب دے اندر اس نے 7 گائیں نو دیکھیا جو کہ بہت بڑیاں موٹیاں تازیاں ہن۔ و7 اور 7 ایسیاں ہن جڑیاں دبلیاں کمزور گائیں ہن۔ وہ کھا رہی ہن موٹیاں تازیاں گائیں نو، یعنی ہن کمزور مگر موٹیاں تازیاں گائیں نو کمزور گائیں کھا رہی ہے۔ خواب دی صورت اس نے یہ چیز دیکھی۔ دوسرا اس نے دیکھا 7 سنبلات خضر، سبز خوشے ہن، خوشے بنا لو یا سٹے سمجھ لو، وأخر یابسات اور دوسرے خشک خوشے ہیں۔ بادشاہ نے اپنے جڑے مذہبی طور تے اس دے امام پیشوا یا پیر مرشد انہاں دے اگے اس نے اپنے خواب نو ظاہر کیتا تے دریافت کیتا کہ میرے اس خواب دی تعبیر مینوں دسو، ایدی کیا وجہ ہے کہ کمزور گائیں موٹیاں نو کھا رہی ہیں اور سبز خوشے خشک خوشیاں نو ختم کر رہے ہیں، اس دی کیا تعبیر ہو سکتی ہے؟ وہ ہن بس کرائے دے مولوی خوش آمدی، انہوں نے آکھا اضغاث احلام، اے پرا گندہ خیالات ہیں، یہ تیرے اپنے توہمات ہیں، باقی یہ کوئی خواب نہیں ہے اور نہ ہی اس دی کوئی تعبیر ہے۔ وما نحن بتأویل الاحلام بعالمین، یہ جو پرا گندہ خیالات دی کوئی تعبیر نہیں ہوندی۔ وقال الذی نجا منہما وادکر بعد امت، او جیڑا یوسف علیہ السلام دے اکٹھے جیل وچ داخل ہویا ہے تے اس نے اپنا خواب پوچھیا ہا کہ میں خواب دے اندر دیکھیا ہے کہ میں شراب بنا رہا، تو اس دی تعبیر یوسف علیہ السلام نے یہ دسی ہے کہ تو ایک وقت نو جیل چ رہا ہو ویسے تو اسی طرح ہی اپنے مالک دی خدمت گزاری دے اندر لگ ویسے، مگر جدو رہا ہونے لگا تو یوسف علیہ السلام نے اس نو آکھیا ہے کہ جدہ تو چھٹ کے اپنے بادشاہ دے پاس جاویں اس دے سامنے میرا ذکر بھی کریں کہ ایک بے قصور آدمی جیل دے اندر ہے۔ فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ، وہ جس ٹائم نکل کے گیا تو پھر او جیڑا سنیا یوسف علیہ السلام نے دے کے بھیجے آئی اس نو چیتا لے گیا، بھول گیا۔
کئی سال پھر یوسف علیہ السلام ہور قید خانے دے اندر ٹھہرے رہے۔ بڑے عرصے بعد جدہ بادشاہ نے اپنے اس خواب دا اظہار اپنے مذہبی پیشواواں دے سامنے پیش کیتا تے اگو انہاں اس دے خواب نو ٹال مٹول چھوڑیا۔ انہاں آکھیا ایویں تو بکواس ہی کریندا پیا، یہ کوئی خواب نہیں ہے۔ اس وقت او جڑا جیل چ چھٹ کے آیا ہے نجا جس نو رہائی ملی ہے، انہاں دوں دے وچوں ودا کرا بعد امتن، کئی سالاں دے بعد پھر اس نو او یاد آیا، او ہو مینوں تو یوسف علیہ السلام آکھیا آئی کہ تو اپنے بادشاہ دے سامنے میرا ذکر کریں۔ اس وقت وہ بول پیا، اس آکھیا انا انبئکم بتأویلہ، اگر اجازت ہوئے بادشاہ سلامت تو میں تینوں تیرے اس خواب دی تعبیر پوچھ کے لیا کے تینوں دس سکدا ہاں، مگر او بندہ ایتھے کوئی نہیں، او جیل چ، لہذا اگر تسا اپنی خواب دی تعبیر چاہندے ہو تو فارسلون، مینوں فوراً اتھوں تک پہنچن دے اسباب جڑے ہن او مہیا کرو تاکہ میں جلدی پہنچ کے تواڈے خواب دی تعبیر پوچھ کے لے آواں۔ اس وقت اس نے تذکرہ کیتا بھی وہ یوسف علیہ السلام اتھے جیل چ، مینوں بھی اگے خواب آیا ہے تے اس دی تعبیر اس مینوں جڑی دسی ہے وہ سچی ثابت ہوئی ہے، لہذا تسا اگر تعبیر لونی ہے تو مینوں اتھے بھیجو جیل دے اندر۔ بادشاہ نے آکھیا بے فوراً جا اس دے کولوں میرے اس خواب دی تعبیر پوچھ کے لے۔ جو ہی جیل دے گیٹ تے پہنچیا فوراً یہ آکھن لگا یوسف ایھا الصدیق، او صدیق یوسف، افتنا فی 7 بقرات سمان یأکلہن 7 عجاف۔ اے ساڑے بادشاہ نو خواب آیا کہ موٹیاں تازیاں گائیں جڑیاں خشک نو کھا رہی ہیں، یا خشک گائیں جڑی ہیں وہ موٹیاں تازیاں نو کھا رہی ہیں، تو اس دی سانو تعبیر دس لعلی ارجع الی الناس، تاکہ میں لوگاں نو جا کے اے خواب دی تعبیر دس کے انہاں نو ذہنی اطمینان دیوا۔ مگر کمال ظرف دیکھو یوسف صدیق دا کہ اوہو بندہ ہی تعبیر پوچھن واسطے آیا کھلوتا ہے جس دے ذمے یوسف نے ایک سنیہ بھیجیا ہے، تے او دی اس غفلت دی وجہ تو یوسف علیہ السلام نو کئی سال جیل چ کٹنے پے گئے، مگر وقت بھی اج اس نو غرض پئی ہے پوچھن آیا مسئلہ، تو یوسف علیہ السلام نے اس نو اتنا ہی نہیں چتایا بے تیرے ذمے میں ایک کم لایا ہی، کنجرا تو ایک ہی نہیں کیتا تے تو دوے مسئلے اور پوچھنا کھلوتا، مگر نہیں، جو ہی اس نے سوال کیتا ہے اس دی فوراً یوسف علیہ السلام نے تعبیر پیش کر دی۔ قال تزرعون 7 سنین دأبا، تسا مسلسل لگاتار 7 سال فصلاں چیسو، وہ جڑیاں موٹیاں گائیاں اس دی تعبیر اے ہے بے 7 سال تسا مسلسل فصل تواڈی ہوندی رہنی ہے، تسا غلہ اناج کٹھا کرے دے رہا سو، اور 7 سال اس دے بعد پھر قحط پیدا ہوئی سی۔ دیکھو ایک تعبیر بھی دسی ہے اور نال نال اس قحط دا مقابلہ کرنے دی تجویز بھی پیش فرمائی ہے کہ 7 سال تواڈیاں فصلاں مسلسل ہوندیاں راسن، فما حصدتم فذروہ فی سنبلہ، جدہ تساں انہاں فصلاں نو کٹو اس وقت
ساری کنک گہا نہ چھڑیا ہے، فَذَرُوهُ فِي سُنبُلِهِ او اسی طرح ہی سٹیاں دے اندر ہی تواڈے دانے محفوظ رہے۔ سمجھ رہے ہو؟ کٹائی جدہ کرے سو تو سارے دا سارا پھل جڑا ہے نا میل مول کے صاف صوف کر کے گھر جا کے ڈابڑے نہ بھر کے رکھ چھڑیا ہے۔ فَذَرُوهُ فِي سُنبُلِهِ اس دے خوشیاں سٹیاں دے وچ اتھائیں اس دا اناج چھوڑ دیوے ہے۔ ہاں جتنا قدر کھاون پیون دی ضرورت ہووے اس دے مطابق وہ خوشیاں چو اناج کڈ کے تسا گھر جا کے استعمال کر سکتے ہو۔ یہ 7 سال جڑے فصلاں دے ہونے ہن اس دے اندر تسا اپنے استعمال دا اے ہی طریقہ رکھیا ہے مسلسل 7 سال۔ ثم یأتی من بعد ذالک 7 شداد، پھر اس دے بعد وہ سخت سال قحط والے آسے، تو پھر انہاں 7 سالیں تو تواڈی فصل ہونی کوئی نہیں، تو او جڑے پچھلے 7 سال دا غلہ تواڈا پیا ہونا سٹیاں دے اندر اسے دے وچوں پھر کڈ کے استعمال کریندے روے آئے تاکہ تواڈے قحط سالی جڑی ہے وہ پچھلے غلے دے ذریعے نال ختم ہو جاوے۔ ہاں البتہ الا قلیلا مما تحسنون، بیج واسطے کچھ اپنا غلہ رکھ لوے ہے، باقی دا 7 سالاں دے اندر تانوں وہ غلہ پورا ہو گئی سی، کافی ہو گئی سی۔ پھر یعنی 15ویں سال، 7 سال تو پہلے فصلیں دے ہو گئے، پھر 7 سال قحط دے ہو گئے، پھر انہاں دے بعد ثم یأتی من بعد ذالک عام، پھر 1 سال آسی اس دے اندر اللہ کریم اپنی خاص رحمت دی باران برسائی سی، وفیہ یعصرون، پھر تساں اسی طرح ہی مالدار ہو وئی سو جی میں مسلسل پچھے 7 سال مالدار رہے ہو۔ ایک بندے نے تعبیر بھی دسی، پھر اس تعبیر دے مطابق تجویز بھی پیش فرمائی۔ انہیں سمجھو کہ اس قوم اور اس عوام نو قحط سالی تو بچایا تو یوسف علیہ السلام دی تجویز نے، تو یہ ساری دی ساری صورتحال وہ جڑا پوچھن آیا ہی اس نے جا کے بادشاہ نو سنا دیتی، مگر کمال یہ کہ پھر بھی یوسف علیہ السلام نے انہوں جاندی باقی اے نہیں آکھیا کہ یار ہون چیتے نال اس نو یاد دیوائیں چاہ، مگر نہیں، انہوں نے پھر اپنے متعلق او دے نال ذکر ہی نہیں کیتا۔ جس وقت اس نے تعبیر بھی سنی بادشاہ نے اور قحط سالی نال مقابلہ کرنے دی تجویز بھی سنی، تو اتنا متاثر ہویا کہ آکھن لگا وقال الملک ائتونی بہ، یار جلدی کرو اس بندے نو میرے کول لے آؤ۔ فلما جاءہ الرسول، ہوں اس رسول تو مراد کیا ہے؟ قاصد۔ تو لفظ رسول ہر وقت رسالت اور نبوت واسطے نہیں استعمال ہوتا۔ فلما جاءہ الرسول، جدا آیا قاصد پیغام لے کے، اس آن کے آکھیا حضرت تھانوں تو بادشاہ پیا بلیندا ہے، شاہی فرمان ہے، شاہی حکم ہے، جلدی آؤ انہاں دی خدمت وچ حاضر ہوو، تواڈی تجاویز تے تعبیر سن کے بہت بڑا متاثر ہویا ہے، چلو۔ ہن اتنے سال مفسرین نے لکھا 12 سال پورے جیل دے اندر رہے یوسف علیہ السلام، تے اج شاہی فرمان دے مطابق انہاں نو بلایا جا رہا ہے، مگر حوصلہ
اور ہمت و استقلال دیکھو یوسف علیہ السلام دی. رہائی دا آرڈر سنن دے بعد فوراً باہر نہیں نکلے بھی شکر ہے آج تو جان چھٹ دی پئی، بلکہ فرمایا ارجع الی ربک، لوٹ جا اپنے مالک دی طرف. پہلے اس نو جا کے آکھ بھی جڑے الزام دی بنیاد تے مینوں تسا جیل وچ سٹیا، جب تک او بے بنیاد الزام ختم نہ ہوون تے انجے بادشاہ دے رحم و کرم تے میں جیل چ باہر نہیں آندا. فاسألہ، اس نو جا کے آکھ کہ انہاں عورتاں دی حقیقت کیا ہے جنہاں نے مینوں ویکھ کے اپنے ہاتھ دیاں انگلیاں کٹ دتیاں. تینوں تو اس چیز دا پتہ نہیں ہے، مگر ان ربی بکیدہن علیم، مگر بے شک میرا رب انہاں عورتاں دے ہر مکر تے فریب نو اچھی طرح جانن والا ہے. بادشاہ نے جدہ سنیا، انہوں نے فوراً وہ مصر دیاں وہ جتنیاں بھی اس عیاش عورت نال ملیاں ہوئیاں ہن جڑیاں اس دے دسترخوان تے محفل اور مجلس دے اندر شریک ہوئیاں ہن، انہوں نے بھی تے اس عورت زلیخا نے بھی، تواڈے چونکہ سمجھاؤن واسطے اور دوسرے نمبر تے نام مشہور ہے زلیخا، تو اس وجہ تو میں بار بار نا زلیخا دا بیٹھا لینا ہاں، ورنہ در حقیقت اس دا نا زلیخا ہے نہیں، صرف چونکہ مشہور جو وہ نہ ہے تو تواڈے سمجھاؤن واسطے او دا منا وہ بیٹھا لینا. تو خیر بہرحال جدہ ساری دی ساریاں عورتاں نو اپنی عدالت دے اندر بادشاہ مصر نے انہاں نو بلایا تو دڑکا دے کے اس پوچھا ما خطبکن اذ راوتن یوسف عن نفسہ، کہ کر دیاں رہیاں ہو جدہ تسا یوسف نو اس دی اپنی جان دی حفاظت تو پھسلاوڑ دی کوشش کریں دیا رہی ہو. یعنی عزیز مصر نے، بادشاہ مصر نے اس دے حالات اس قاصد کو جو سنے، اس دا پہلے بھی ذہن مطمئن ہو گیا کہ ایسی صفت اور سیرت اور خوبیاں والا آدمی کدی خائن نہیں ہو سکتا، کسی دی عزت دے اندر خیانت نہیں کرنے والا. تو انہوں نے اگوں سب عورتوں نے قسم اٹھا کے آخیا ہاشا للہ، اللہ گواہ ہے، ما علمنا علیہ من سوء، اللہ دی قسم ہے اسانو ایک رائی دے دانے جتنا بھی اس دے اندر کسے قسم دا عیب نظر نہیں آیا. جس وقت ویکھیا کہ جنہ دے سر تے میں کھیڑ دی رہی ہاں وہ تو ساریاں من گئیں کہ یوسف بے قصور ہے. قالت امرأۃ العزیز، اس وقت وہ عورت بول پئی جڑی اصل مجرمہ ہے، آکھن لگی الآن حصل حق، ہون تو گل رڑے تے چڑھ گئی، گل واضح ہو گئی، سچ نکھڑ گیا ہے. ہون اتھے اگر میں پچھا لوک کے کھلو کے جھوٹ بولا بھی صحیح تاوی میری اتھے دال گلنی کوئی نہیں. اگیرے ہو کے آکھن لگی بادشاہ سلامت، انا راوتہ عن نفسہ، میں ہی اس نو پھسلاون دی کوشش کیتی ہے، یوسف علیہ السلام بے قصور ہے. وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ، بے شک پکی بات ہے کہ وہ بندہ پہلے دن تو ہی سچا آدمی ہے.
اس وقت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ میں عزیز مصر دی تذلیل کرنا مقصود نہ ہے کہ میں اس دی عورت نو یا دوسرے وزراء اور عمراء دی بیگمات نو عدالت اور کچہری دے اندر کٹہرے دے اندر کھڑا کرنا بھی میں انہاں دی عزت نفس نو مجروح کرنا، نہیں، میرا اے مقصد نہ ہے۔ میں اس وجہ تو انہاں نو عدالت دے اندر کھڑا کیتا ہے تاکہ عزیز مصر نو اچھی طرح پتہ چل جائے کہ انی لم اخنہ بالغیب، تیری کن پچھو تیری عزت دے اندر میں خیانت نہیں کی تھی۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ، اور بے شک اللہ تعالیٰ کدی خائنین دیاں تدبیراں نو چلن ہی نہیں دیندا۔ وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي، یار اس نو کتنے پیچھا کرو آج۔ میں یہ دعویٰ نہیں کردا کہ میں بالکل بری النفس ہاں، ان النفس لامارۃ بالسوء، نفس انسان دا ہمیشہ سرکش ہوندا ہے، او دا کھچاؤ جڑا ہوندا ہے فطرتی طور تے برائی دی طرف زیادہ ہوندا ہے، مگر الا ما رحم ربی، بچدا اوہی ہے جس دوتے میرا رب اپنی خاص مہربانی فرما دے وے۔ یعنی اس دے اندر یوسف علیہ السلام نے اپنی عاجزی اور انکساری دا اظہار فرمایا ہے کہ فطرتی طور تے ہر انسان دے اندر خواہشات دا غلبہ تو ہوندا ہے، جتھے بندے نو جوانی بھی ہووے، حسن و جمال بھی ہووے، خلوت اور تنہائی بھی ہووے، بے خوف و خطر بندہ ہووے، اور وقت دی ملکہ اس نو بے حیائی دی طرف دعوت اور رغبت دیون والی ہووے، اتنی اسائش ہووے اور اتنی شباب تے جوانی ہووے جس دی جوانی دا شاہد خود رب دا قرآن ہووے، کتنا خوبصورت و نوجوان ہوئے، مگر اس دے باوجود الا ما رحم ربی، میرے رب نے میرے تے خاص مہربانی فرمائی ہے کہ میں شیطان دے کسے جال دے اندر پھسیا نہیں۔ وقال الملک ائتونی بہ استخلصہ لنفسی، تو بادشاہ نے فرمایا انہوں لے آؤ، میں اس نو صرف اپنا مشیر خاص ہی بنا کے رکھ سا، کیونکہ بندہ بہت دیانتدار شریف آدمی ہے، لہذا یہ میرا امور مملکت دے اندر مشیر خاص ہو سی، اس دے مفید مشاورت نال نظام مملکت چلائی سی، یہ تو یقیناً ساری سلطنت جڑی ہے نقصانات تو محفوظ رہ سی۔ یہ تہنا وہ سنی سنائیاں جو یوسف علیہ السلام دے متعلق اوصاف اور تعریفی کلمات سنن دے بعد وہ متاثر ہویا، جدہ پھر یوسف علیہ السلام وہ دے قریب ہو کے بیٹھے، فلما کلمہ، آپس دے اندر انہوں نے تکلم کلام شروع کیتا، حال احوال مزید آپس دے اندر مذاکرات کیتے، اس وقت بادشاہ مزید اتنا متاثر ہویا کہ آکھن لگا انک الیوم لدینا مکین امین، آج دے بعد تو میرے نزدیک بہت بڑا باعزت اور امین آدمی ہے، معتبر آدمی ہے۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا تو اس طرح کر چکے میں عوام قوم دی فلاح و بہبود واسطے
مینو اللہ پاک نے زیادہ تر اس دا تجربہ دیتا ہے، جس طرح کہ تو اگے بھی یہ تجربہ میری ہی تجویز دے مطابق گزار چکا ہے، اور 7 سال قحط دے جڑے تسا گزارے ہیں، تو لہذا اس واسطے اجعلنی علی خزائن الارض، میں یہ چاہساں کہ مینو اس ملک دا وزیر خزانہ بنا دے۔ انی حفیظ علیم، میں چونکہ اس نو بہتر طریقے نال عوام دا ملک دا اثاثہ محفوظ بھی رکھ سکدا ہاں، اور عوام دی فلاح و بہبود واسطے قوانین علیم بہت اچھے طرح میں جان سکتا۔ تو اس طرح اللہ کریم نے ملک مصر دے اندر جیل چو کٹوا کے اپنے یوسف نو تخت بادشاہی تے بٹھا دیتا۔ دیکھو پہلی زندگی بدوی زندگی دیہاتی، پھر سوداگراں تے تاجراں دے ہتھے چڑھ گیا، پھر او وقت بھی ویکھیا، پھر شہر دے اندر آیا ہے، تو شہر دے اندر رہ کے پھر اچھے پڑھے لکھے لوگاں نال اٹھنا بیٹھنا رہا، ایک شاہی محل دے اندر پرورش پائی یوسف علیہ السلام نے، اور فراوانی جتھے ویکھی اس اتھے پھر تکالیف تے مصائب و آلام بھی ویکھے اس، پھر خوشیاں دے نال نال کچھ عرصہ پھر جیل دے اندر بھی گزارنا پیا ہے۔ تو مقصد کیا ہے بے ایک کامیاب انسان واسطے نشیب و فراز اس دی زندگی دے اندر کئی آندے ہیں جنہ تو گزردا ہے بندہ تے پھر اللہ کریم اس نو صحرا کامیابی نصیب فرمائندا ہے۔ انجے نہیں کہ جمعہ تے پھر جوان ہویا تے اللہ نے اس نو تخت بادشاہی تے بٹھا دیتا ہے، کئی زندگی دے مراحل طے کرنے پوندے، نشیب و فراز دیکھنے پوندے ہیں، تو آخر کار پھر اللہ کریم نے ایسا اس نو ٹھکانہ نصیب فرمایا کہ یتبوأ منہا حیث یشاء، جتھے اس دا دل کرے آ، جدو چاہے آ، جڑے خطے دے اندر جانا چاہے آ جا سکدا ہے، کوئی روک ٹوک کوئی نہ ہے۔ نصیب برحمتنا من نشاء، یہ ایسا اپنی رحمت جس نو چاہیے پہنچا دینے ہیں، اور مخلص قسم دے لوگاں دی محنت نو اسا کدی ضائع نہیں ہون دیندے، اور سب تو بڑا بہتر بدلہ تو دنیا نالوں خیر او ہے للذین آمنوا، آخرت والے دن اللہ کریم نے مومن متقی لوگاں نو جڑا بدلہ دیونا اے سب تو زیادہ اعلیٰ بہتر بدلہ ہو۔ یعنی کیا مطلب کہ دنیا دے اندر کسے نو سلطنت مل جائے، بڑا عہدہ مل جائے، بڑی عزت مل جائے، بڑی رعایا او دے تلے نوکر چاکر غلام خدام خدمت گزار ہر شے مل جائے، مگر اللہ فرماندا ہے جس نو ایمان والی دولت مل جائے او دے واسطے جیڑا درجہ میں آخرت وچ رکھے ہویا ہے اس انعام اور عزت نال کوئی شے مل سکدی نہیں ہے۔ وجاء اخوۃ یوسف، تو جدو او قحط والا معاملہ آیا، ادو پھر وزیر خزانہ بھی یوسف علیہ السلام آ گئے، یوسف علیہ السلام دے بھائی غلہ لون واسطے جو ہی داخل ہوئے، فداخلوا علیہ، اس نے سامنے جدہ وہ پیش ہوئے، فعرفہ، یوسف نے انہوں نے پہچان لیا کہ تو میرے ہوئے بھائی ہیں، او دا پھرا بنیامین اجے پچھا گھر رہے،
یہ 10 بھائی آئے غلہ لون واسطے. وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ، حالانکہ او بھائی جڑے ہن انہاں یوسف نو نہ پہچانیا. یوسف نے بھائیاں نو پہچان لیا، بھائیاں نے یوسف نو نہیں پہچانا، کیونکہ انہاں تا بچپن دی حالت دے اندر اس نو کنویں دے اندر سٹ دیتا ہے. ہن ماشاء اللہ کڑیل جوان بھی ہے اور صاحب علم و بصیرت بھی ہے. بچپن دی اور جوانی دی شکل و صورت دے اندر کچھ نہ کچھ تو فرق پیدا ہو جاتا ہے. تو اس وجہ تو نالے بھائیاں دے ذہن چ یہ آئی بھی اسا کھوہ سٹ چھوڑیا او دا ہن ختم ہی ہو گیا، او دی ہوا ہی کوئی نہیں ہونی. اور انہاں یہ سوچیا بھی اگر بالفاظ وہ کسے منڈی دے اندر وکا بھی گیا ہے تو لوگاں نے اس نو غلام دی حیثیت نال خریدیا ہونا ہے. تو غلامی دی زندگی گزارن والے دا متعلق بھراواں دے ذہن کتھے تصور پیدا ہو سکتا ہے کہ وہ مصر دا بادشاہ بھی بن سکتا ہے. اس پاسے انہاں دا ذہن ہی کوئی نہیں. اس وجہ تو او نہ پہچان سکے یوسف نو. ولما جہزہم بجہازہم، جدا وہ غلہ انہاں دا تیار ہو گیا، انہاں نو دے کے تے روانہ کرن لگے تو چلدے وقت اُؤْتُونِی بِأَخٍ لَکُم مِّنْ أَبِیکُم، ہن تساں دا آئے ہو وقت جدا غلہ لون آؤ نا تو جڑا تہاڈا پیو دی طرفوں تہاڈا بھائی ہے اس نو بھی نال لے کے آویا ہے، او یعنی بنیامین. الا ترون انی اوفی الکیل وانا خیر المنزلین، اور تسا اج ویکھ لیا اپنی اکھی نال کے دیکھ لو کہ میں کیسا پورا پورا تانوں غلہ بھی دیتا ہے اور آون والے مہمان دی میں عزت کتنی کرے نا. خاطر تواضع بھی تہاڈی بڑی کیتی ہے، یعنی انہاں نو مطمئن کیتا کہ تساں بہتر اے ہے کہ جتھے تساں 10 اٹھ غلے دے بھر کے لے ویندے ہو 11واں بھرا بھی لے آسو تو چلو ایک اٹھ غلے دا ہور تانوں مل وئی سی، مہینہ ایک ہور تہاڈا جلدی گزارا ہوئی سی. تو اس دے متعلق جداں یوسف علیہ السلام نے انہاں نو اے آکھیا، انہاں نو اس وقت بھی سمجھ نہ آئی بے اس نو کیویں پتہ ہے جو ساڈا پیو دا بھی ایک جایا بھرا ہے. انہاں نو اس وقت بھی یہ گل عقل وچ نہ آئی کہ یہ تو مصر دا بادشاہ ہے، اینو کیویں پتہ ہے کہ ساڈا ایک اور بھی بھرا گھر رہندا ہے. خیر بہرحال یوسف نے فرمایا فَإِن لَّمْ تَأْتُونِی بِهِ فَلَا کَیْلَ لَکُم، جے تسا دوبارہ اپنے بھائی نو نال لے کے نہ آئے تو پھر ادے میرے کولو غلہ لوین نہ آئے. ایک تو غلہ ہی کوئی نہ مل سی، ولا تقربون، تے جیڑی ہون تہاڈی عزت تے احترام کیتا گیا ہے اے بھی تانوں کوئی نہیں ملنا. قالوا سنراود عنہ اباہ، ایک واری تو مطالبہ یوسف علیہ السلام دا سن کے بڑے حیران ہو گئے تے انہاں نو او پچھلا جڑیاں قسماں پیو دے گچائیاں نے یوسف دے بارے وہ ساریاں انہاں دی اکھی دے سامنے آ گئیاں. بھئی اگے بھی اسا پیو نو انجے دال لا کے تے یوسف لے آ کے تے اونوں اسا کھوئے سٹ چھوڑیا تے ہون وقت بنیامین دے متعلق اے پہ آدھا ہے ہون تو پیو ساڑی قسمت وسا کوئی نہیں کرنا. سنراوے دو، بہرحال حد امکان اسا کوشش کرے سائیں کہ ساڈا باپ ساڈے نال اس بھائی نو بھیج دے. بہرحال انا لفاعلون، اسا ضرور انشاءاللہ کر کے اوسائیں. وقال لفتیانہ اجعلوا بضاعة فی رحالہم، اس طرح کر
یہ جنہاں دے اٹھ جڑے غلے نال لدے بیٹھے نا، انہاں دے سامان دے وچ انہاں دے غلے دے پیسے بھی لوٹا کے اسے دے وچ رکھ۔ اپنے نوکر خدمت گزار نو آکھے نے بھئی اے جڑے پیسے دے کے غلہ انہاں لیا ہے نا، چپ کر کے انہاں تو چھپ کے انہاں دے غلے دے وچ انہاں دے اے پیسے بھی واپس کر کے رکھ چھو، انہاں نو پتہ ہی نہ لگے، لعلہم یعرفونہا، تاکہ انہاں نو یقین ہو جائے کہ اے بندہ بہت ہی ساڈے حق وچ اچھا ہے۔ اذا انقلبوا الی اہلہم، اور جدہ اے واپس لوٹ کے ونجن تو ساڈی انہاں اچھائیاں دی وجہ تو دوبارہ ہٹ کے ساڈی خدمت وچ آونا انہاں دی مجبوری بن جائے۔ لعلہم یرجعوا، فلما رجعوا الی ابیہم، جدہ او لوٹ کے گئے اپنے باپ دی خدمت دے اندر حاضر ہوئے، آکھن لگے ابا منع من الکیل، اسانو ہن غلہ لون تو بادشاہ نے منع کر دیتا ہے۔ باپ بڑا پریشان ہویا، وجہ کیا بنی ہے؟ کو زیادتی کیتی نے، بد اخلاقی کیتی نے، یا کسی نال کو لڑائی کیتی ہی نے؟ انہاں آکھیا نہیں، اور کچھ نہیں، فَأَرْسِلْ مَعَنَا أَخَانَا، مطالبہ اے ہے بے ساڈے بھرا نو ہن دوبارہ ساڈے نال گھلنا ہی بنیامین نو۔ او دی وجہ اے ہے کہ نقتل ایک اٹھ دا غلہ دا بوجھ سانو اضافی مل وئی سی، جتھے اگے اساں کنک دے 10 اٹھ لڈ کے لے آنے ہیں، اے 11واں بھی اٹھ نال لڈی کے آ وئی سی، تے باقی رہ گیا بے تینوں او پچھلے یوسف علیہ السلام دے متعلق بھی تیرے نال وعدہ کیتا ہے، اساں ہن بھی وعدہ پہ کردے ہیں، انا لہو لحافظو، اساں دی مکمل حفاظت کرے سائیں۔ یوسف علیہ السلام دے بارے بھی انہاں ایو لفظ بولے آئے، ارسلہ معنا غدا یرتع ویلعب وانا لہو لحافظو، ہون بھی آکھے نے انا لہو لحافظو۔ اگو یعقوب علیہ السلام نے آکھا اچھا، حل آمنکم علیہ الا کما امنتکم علی اخیہ من قبل، میں کیویں تہاڈی گل دتے اعتبار کراں جبکہ تساں انجے یار اس تو پہلے بھی اپنے بھرا دے بارے ایہا گل کیتی ہے۔ بہرحال مینوں تہاڈے تے اعتبار کو نہیں، فاللہ خیر حافظا، سب تو زیادہ حفاظت کرنے والا وہی میرا ایک اللہ ہی ہے، اور سب تو وڈا مہربانہ دا مہربان او ذات ہے۔ بہرحال انجے گلاں ہوندیاں پیاں، نال نال اٹھاں تو غلہ بھی لہاویں لگے، وت جویں بھراواں آپس دے اندر تقسیم جو کرن لگے، ولما فتحوا متاعہم، جدہ انہاں اپنا سامان جو کھولیا، توجدوا بضاعتہم ردت الیہم، اس سامان دے وچوں انہاں دی او رقم جس دے ذریعے غلہ لیا نے، او رقم بھی انہاں نو واپس مل گئی۔ آکھن لگے یا ابانا، او بابا سائیاں، ما نبغی ہذہ بضاعتنا ردت الینا، اس تو وڈی ساڈی عزت تے اکرام کیا ہو سکدا ہے کہ غلہ ہی سانو مل گیا ہے تے پیسے ہی سانو واپس مل گئے۔ وَنَمِيرُ أَهْلَنَا وَنَحْفَظُ أَخَانَا، تو مہربانی کر اپنے اہل خانہ دوتے کو شفقت فرما، اس نو نال بھیج دے ساڈے بھرا نو، اسا تیرے نال وعدہ پہ کر دے ہیں کہ اسا اپنے بھائی دی بڑی حفاظت بھی کرے سائیں،
تے ایک اٹھ غلے دا بھی اضافی طور تے سانو مل وئی سی، ذالک کیل یسیر، ایڈی آسان جو سانو برتھی ملدی پئی ہے، تو اتو حالات بھی قحط دے پہ گزر دے، تو مہربانی فرما اس بھائی نو ساڈے نال ضرور روانہ کر دے۔ یعقوب نے فرمایا لن ارسلہ معکم، ہن پترو کہیں صورت ہے اس نو میں تواڈے نال نہیں بھیجا، کیونکہ اگے میں تواڈے کول ڈنگ کھادی بیٹھا، ہاں حتیٰ تو نے موثقا من اللہ ہے، ہن پکا ٹھکا میرے نال اللہ ضامن دیو، پھر اس صورت دے اندر میں تواڈے نال اپنے بیٹے بنیامین نو بھیج دے سا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ لتأتننی بہ، یہ پکا وعدہ کرو کہ اسا سارے مر ویسائیں مگر تیرے پتر بنیامین نو ہٹ کے تیرے کول ضرور لے آسا، الا ان یحاط بکم، چے جائے کہ تسا سارے گھیرے دے اندر آ جاؤ، مگر ہر صورت وچ بنیامین نو میرے تک واپس ضرور لے آونا۔ فلما آتوہ موثقہم، جیویں باپ انہاں نو آکھیا انجے آری دا دے دا پتراں نے اللہ دے پیغمبر نال پکا ٹھکا وعدہ کر دیتا۔ وعدے دے باوجود یعقوب علیہ السلام آکھیا گل ہے، قال اللہ علی ما نقول وکیل، جڑا کچھ ہن تہاڈا میرا معاہدہ ہویا ہے اس دا نگہبان ہن میرا اللہ ہی ہے۔ جس ٹائم 11 بھرا کٹھے جو نکلے گھروں، ایک ترکیب دسی یعقوب علیہ السلام نے اپنے پترا، توجہ کریا، فرمایا کہ میرے پترو کٹھے 11 دے 11 اس شہر دے ہکے دروازے چو کٹھے داخل نہ ہوئے، لا تدخلوا من باب واحد، ہکے دروازے چو سارے 11 دے 11 بھرا کٹھے نہ وڑ پویا۔ تو ماشاء اللہ او پیغمبر دی اولاد ان، وہ 2.5 3 فٹے تے جوان ہن نہیں، بڑے قداور، چوڑیاں چھاتیاں لے، بڑے سونے خوبصورت ڈیل ڈول والے، کڑیل جوان ہن، تے 11 دے 11 جو ہکے واری بوئے چ وڑ پویں تے اگلے بیٹھے ہو تے ایک واری حیران ہو سن کہ نہ ہو سن، بھئی یہ کداں ہی کوئی ڈاکو تو نہیں آوڑے۔ انہوں نے صرف حفظ ما تقدم دے تحت پیغمبر نے ایک ترکیب اور تدبیر دسی اپنی اولاد نو، مگر اس ترکیب اور تدبیر نو کچھ لوگوں نے یہ سمجھیا کہ یعقوب علیہ السلام نے اس وجہ تو منع فرمایا بے کداں یہ میرے سونے جوان ہکے بوئے چو نکلن تے ویکھن والے دے منہ نہ اڈی ونجن، تے کداں میرے پتراں دے حسن ویکھ کے انہاں نو نظر بد نہ لگ جائے۔ سمجھ رہے ہو؟ مطلب یہ نظر بد دا ثبوت تو قرآن وچ پیا ملدا ہے، نظر بد دی بات نہیں ہے، اصل دے اندر ایک تدبیر جڑی ہے انہاں دے ذہن دے اندر، تاکہ کسے قسم دا میری اولاد دے متعلق اتھو دے باسی لوگاں دے ذہن دے اندر خیال غلط نہ پیدا ہو جائے۔ ادخلوا من ابواب متفرقہ، مختلف جدا جدا دروازے چو داخل ہوئے ہے، یہ ایک میری تدبیر ہے، باقی اللہ دی تقدیر نال تو میں پیغمبر دی تدبیر مقابلہ نہیں کر سکتی۔ ما اغنی عنکم من اللہ من شیء، اللہ دے حکم اور فیصلے تو تک کوئی شے بھی
نہیں نہ ٹال سکتی اللہ دے فیصلے نو، کیونکہ ان الحکم الا للہ، ہمیشہ دنیا کائنات دی ہر شے تے حکم آرڈر فیصلہ اس میرے اللہ دا چلدا ہے، لہذا علیہ توکل، تو میں یعقوب پیغمبر دی بھی اسے دی ذات اتے بھروسہ تے امید ہے، وعلیہ فلیتوکل المتوکلون، اللہ دی ذات اتے بھروسہ رکھن والے نو چاہیے ہی اے ہے کہ ہر حال وچ اسے ایک دے بھروسہ رکھے۔ وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُمْ، جدا او اسی طرح شہر دے اندر داخل ہوئے جویں تدبیر انہاں دے باپ نے سمجھائیے، ما کان یغنی عنہم من اللہ من شیء، ورنہ اللہ دے فیصلے تو انہاں نو بچاون والا جمے ہی کوئی نہ آئی، الا حاجتا فی نفس یعقوب قضاء، بس ایک تدبیر اور حکمت آئی یعقوب پیغمبر دی، اس وجہ تو انہوں نے اس نو پورا کر دیتا، وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ، اور ہر صاحب علم تو ایک اتے بھی علم رکھن والا ہوندا ہے، وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ اس حقیقت نو جان دے ہی نہیں، حقیقت تو یہ ہے کہ عالم الغیب ذات صرف اللہ دیے۔ وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُف، جداں یوسف علیہ السلام دی خدمت دے اندر حاضر ہوئے، آوا الیہ اخاؤ، اس بنیامین اپنے بھرا نو بلا کے اپنے نال تخت بہایس، وہ نال جو لے آیا بنیامین، ہن اجیں اداں سمجھ نہیں پئی آندی بھی اس چھوٹے نو نال بہا لیس تے سانو انجے اگو کھلاری کھلوتا ہے۔ جداں بنیامین انہاں دے قریب جا کے بیٹھا ہے، یوسف علیہ السلام نے فرمایا، انی انا اخوک، میں تیرا سکا بھرا وہ یوسف ہاں، فلا تبتئس بما کانوا یعملون، غم نہ کر، مغموم نہیں ہون دی ضرورت، جو کچھ ہون توڑی کریں دے رہ گئے، انہوں تسلی دیتی اس۔ فلما جہزہم بجہازہم، جداں پھر انہاں دا سامان تیار ہویا، جعل السقایۃ فی رحل اخی، تو بنیامین دے غلے دے سامان دے اندر یوسف علیہ السلام نے شاہی پیمانے نو چھپا دیتا، وہ جڑے برتن نالو غلے نو تلیندے ہن، ناپ کریندے ہن، اگے تو ہوندے ہن وڈے وڈے ٹوپے، پرانے بندے تو پتہ ہو سی نا، ٹوپے جان دے وہ انجے آ رہے جی میں تسا سیر تے رکھی بیٹھے ہو، ایڈے لوہے دے ٹوپے ہوندے ہن، انہاں دے نال من کے وہ غلہ دتا ویندا ہے، شاہی پیمانہ۔
یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ جڑے شاہی پیمانے نال غلہ منیا جاندہ آئی اس پیمانے نو بنیامین دے سامان دے اندر چھپوا دیتا. جو یہ سامان لے کے نکلے بازار چ باہر نکلتے ہی پے ہن پچھو ایک بندہ آ گیا. ثم اذن مؤذن پچھو ایک بندے نے حقل مارنے والے نے سڈ کے پچھو نانو آکھیا ایتھا العیر انکم لسارقون. او قافلے والےو انکم لسارقون، یار تساں تا وڈے چور نکلے ہو، اساں تہاڈی خدمت کیتی ہے تساں وہ چور ہی نکلے ہو. قالوا واقبلوا پچھا مڑ کھلوتے سارے دے سارے آکھن لگے او جناب ماذا تفقدون، تہاڈی کیڑی شے کھڑی گئی ہے. نبی دی اولاد ہے، انہاں دے سامان وچ پیالہ ہے مگر انہاں نوں پتہ کوئی نہیں. سمجھندے پئے ہو؟ ساڈے تا پیچھا ہی کوئی نہیں دھوتا ہویا ہوندا تاں وی غائب دیاں خبراں بیٹھے دے اندر. اے نبی دی اولاد ہے، سامان انہاں دے اپنے وچ پیالہ چھپیا پیا ہے مگر انہاں نوں پتہ کوئی نہیں. قالوا نفقد صواع الملک ولمن جاء به حمل بعیر وانا به زعیم. وہ آکھن لگے ساڈا شاہی پیمانہ گم ہو گیا ہے تے جس نے چاہیا ہے وہ آپ ہی لیا کے تے شاہی پیمانہ جے سانو دے وے تا میں اس بات دی ضمانت دینا کہ اونو ایک اٹھ دا اناج اسا ہور دے چھوڑنا ہے. پہلے تو اس لالچ دیتی نا بھئی تساں اگر تواڈے کول پیالہ ہے تو اے بھی پک آئی بے رکھے جو نہ آپ آئی. یوسف جو آپ ہی رکھوائے انہوں نے پتہ ہے کہ پیالہ تا ہی نہ کول ہی ہے تو انہوں نے آکھے جناب جے تواڈے سامان چو پیالہ مل ونجے نا تو میں میاں بادشاہ نو تواڈی شکایت نہیں لیندا بلکہ میں ضمانت دیندا پیاں کہ تانوں ایک اٹھ دا غلہ ہور اضافی دے دے سا. بشاہ بات چنگا کیتا نے جڑی چوری کیتی نے بھئی تاکہ کسے نہ کسے طریقے نال ایک تو انہاں دے مزاج انہاں پرکھنا آئی بے کیسے مزاج دے بندے وہ تو قسمت جڑ گئے. آکھنے لگے قالوا تاللہ لقد علمتم ما جئنا لنفسد فی الارض، سانو اللہ دی قسم ہے تساں اچھی طرح جان دے ہو اسا تواڈے ملک دے اندر فساد برپا کرن نہیں سے آندے. وما کننا سارقین، اساں کدی ساڈے پورے گھرانے وچ کوئی چور نہیں ہو سکدا. اگوں اس نے آکھیا فما جزاؤہ ان کنتم کاذبین، جے کر تساں اپنے دعوے دے اندر جھوٹے نکلے ہوئے تو دسو ول تواڈی کے سزا ہے، یعنی جے تواڈے کول مال برآمد ہو جائے تو تواڈی سزا کے ہوئے. چونکہ مصر دے اندر جڑا مصر دا قانون ہے چور دی سزا او ہو رہی
اس وجہ تو انہاں پوچھیا تو یوسف علیہ السلام جو خود نے کیتا انہاں نے تو پتہ ہے بھی ساڈے کول چور دی سزا دا کیا قانون ہے کیا رائے جے، اس واسطے اس نے خود ہی پوچھیا اچھا یار جے تواڈے وچوں کوئی چور ثابت ہو جاوے تو تساں دسو دی کہ سزا ہونی چاہیے۔ وہ آکھن لگے جزاؤہ من وجد فی رحلہ، جس دے سامان چوں او مال برآمد ہویا اس دے بدلے وچ اسے بندے نو تساں رکھ لویا ہے۔ سمجھے پے ہو؟ مال بھی تہاڈا تے جیندے مال چوں پیالہ نکل سی او بندہ ہی تہاڈا رہے، تساں رکھ لویا انہوں۔ فہو جزاؤہ، اے اس دی سزا ہے۔ اور اساں ایہو جائے چوراں نو اسی طرح سزا دیندے ہوندے ہیں۔ فبدأ بأوعیتہم قبل وعاء اخیہ، پہلے اسا اپنے بنیامین دے بھائی دے سامان تو پہلے دوسریاں بھائیاں دا سامان پھرولنا شروع کر دیتو نے۔ ثم استخرجہا من وعاء اخیہ، آخر کار وت اپنے بھرا دے سامان چوں نو پیالہ کڈھ لیا۔ ہن ایک سوال ہے بھئی کسے دے مال دے اندر جان کے مال اپنا چھپا کے تے کسے دے چوری دا الزام لگاونا کوئی اچھی بات تو نہیں، الزام ہی ہے نا۔ تے پھر پیغمبر ہو کے تو کسے دے ناجائز اس قسم دے الزام لگاوے، یہ تو شان نبوت دے خلاف ہے۔ وہ سمجھ نہیں آندی پئی ہووے اللہ دا پیغمبر تے جان بوجھ کے کسے دے سامان دے اندر اپنا کپ یا شاہی پیمانہ چھپا کے تے پھر اعلان کروائے جو تسا چور ہو، زیادتی نہیں؟ تو یہ منصب نبوت دے یا شان نبوت دے یا پیغمبر دی عصمت دے سراسر خلاف ہے۔ تو اس واسطے پیغمبر دی صفائی دیون واسطے اگو اللہ نے خود جواب دے دیتا۔ اگو اللہ نے ان اعتراضات تے سوالات دا جوابات خود اللہ دے دیتے۔ اگو فرمایا کذالک کدنا لیوسف، یوسف نو یہ ساری تدبیر میں اللہ خود سکھائی ہے۔ وہ سمجھ رہے ہو یہ ساری ترکیب تے ترتیب جڑی پیالہ انج رکھو تے انج پچھو اعلان کرے سن تے پھر انج اودے سامان چو پیالہ نکل سی تے پھر وہ اپنے منہ نال اعتراف کرے سن بے چور دی سزا یا بے اس دے بدلے دے اندر اس بندے نو رکھیا جاوے۔ تو یعنی اللہ نے اے تدبیر سکھائی ہے یوسف علیہ السلام نو کہ اس تدبیر دے تحت بنیامین نو تو اپنے کول رکھ سکدا ہے۔ تو یہ ساری تراکیب اور ترتیباں پیغمبر نو کہیں سکھائیاں؟ اللہ نے سکھائی۔ ما کان لیأخذ اخاہ فی دین الملک، اپنے ملک مصر دے قانون دے تحت او اپنے بھائی نو اپنے کول رکھ سکدا نہ ہے۔ نرفع درجات من نشاء، جس نو چاہے اللہ کریم درجات دی بلندی نصیب فرما دے۔ وفوق کل ذی علم علیم، ہر ایک علم والے دے اتے بہت بڑا علم رکھن والا ہے۔ قالوا ان یسرق، جس وقت یوسف علیہ السلام نے خود جا کے بنیامین دے سامان چو شاہی پیمانہ برآمد فرمایا، اس وقت تو دا دے دا بھرا بول کے آکھن لگے
فقد سرق اخ له من قبل، اس تو پہلے ادا ایک بھرا آئی او بھی انجے چور آئی جویں اے چور نکلے۔ اتنے سالاں بعد اجے بھی دل وچ حسد اوہ یوسف علیہ السلام دا لے کے ودے، آکھن لگے جویں اے چور ہے نا، ادا ایک بھرا پہلے گزریا یوسف، او بھی انجے چوریاں کریندا ہے۔ یوسف علیہ السلام کول کھلے، اندازہ لگاؤ کہ اتنی مدت دے بعد بھرا ملن تے پھر بھی انہاں دی سوچ اس بھرا دے متعلق اوہی ہوئے، تو اس وقت کتنی دل دے اندر تکلیف آئی ہونی یوسف علیہ السلام، اور اس وقت انہوں نے حوصلہ اور صبر کیسا انتہائی درجے دا کر کے وکھایا ہے۔ اس وقت تک کمزور آئی، بچہ آئی، اگو کچھ کر نہیں سکتا، آج تک بادشاہ بنے بیٹھا، آج تک سب کچھ اختیار بھی ہے، مگر اس کے باوجود اس اختیار نو استعمال کر کے اپنے بھائیاں نو نیواں کرنے دی کوشش نہیں فرمائی، صبر کیتا۔ فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ، دل دے اندر سوچیا یوسف نے، بھائیاں دے سامنے تا اس نے اپنے اندر دی سوچ نو ظاہر نہ فرمایا، مگر جس وقت یوسف دوتے الزام چوری دا پہ لگیں دین، اس وقت دل دے اندر یوسف نے آکھا انتم شر مکانا، انہی برے ہو، تواڈے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ اللہ اعلم بما تصفون، اور اللہ کریم بہتر ہی جاندا ہے جو کوئی تساں الزام لگا رہے ہو۔ یوسف علیہ السلام آکھیا اپنے آکھے دے مطابق بنیامین میرے حوالے کرو، ہن منتت شروع ہو گئے۔ قالوا یا ایھا العزیز، او بادشاہ، ان لہ ابن، بے شک اس دا پیو جڑا ہے بہت ضعیف ہو چکا ہے، تے اساں اگے بھی بڑے پکے وعدے کر کے قسماں چاہ کے بنیامین نو لے آئے ہیں، ہن مہربانی اے کر فخذ احدنا مکانہ، اس بھرا دی جگہ تے ساڈے وچوں کائیں ایک بھائی نو رکھ لے، انا نراک من المحسنین، اسا تینوں بڑے دناں تو ویدھے پئے آئے، تو بہت چنگا بندہ ہے، ساڑی درخواست نو ضرور منظور کر لئی سے۔ اگوں یوسف نے آکھا معاذ اللہ، اے کیویں ہو سکدا ہے مال کسے کولو برآمد ہووے، چوری کوئی کرے تے سزا کوئی اور بھگتے، اے تا ظلم ہے، اگر میں اس دی جگہ دوتے کئے ہور نو رکھ لواں، انا اذا لظالمون، بے شک اسا اس وقت ظالم ہو جاونا ہے۔ فلما استيئسوا منه خلصوا نجيا، جدا نا امید ہو گئے کہ ہن بندہ تا ساڈا چھٹدا نہیں، وکھرے ہو کے مشورہ کرن بہ گئے، تے آکھن لگے قال کبیرہم، وڈا بھرا انہاں دا بول کے آکھن لگا پتہ ہی نہ ہن بنیامین نو لیاون واسطے اپنے ابے نال کتنے پکے وعدے کر کے آئے ہو،
انہاں وعدیاں نو بھی یاد کرو تے ومن قبل ما فرتم فی یوسف، تے اس تو پہلے جڑی یوسف نال زیادتی بھی کیتی ہے ذرا اس نو بھی ذہن چ رکھو، اگے بھی پیو دے دل نو دکھایا ہویا ہی نے تے ہن بنیامین دا بھی زخم اونوں دیونا ہی نے۔ فلن ابرح الارض حتی یأذن لی ابی او یحکم اللہ لی، ہن میں مردہ مر ویسا اتھائیں مصر چ رہ جانا ہے جے توڑی ابا مینوں اجازت نہ دے یا اللہ والوں کوئی موت والا فیصلہ آ جائے، میں مر تا سکدا ہاں مگر ہن جیندیاں پیو دے متھے نہیں لگ سکدا۔ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، اللہ ہی سونے فیصلے کرن والا ہے، جویں او میرے حق دے اندر فیصلہ کر دے وے۔ اتھے بہ کے ٹائم نہ ضائع کرو، ارجعوا الی ابیکم، ونجو لوٹ ونجو اپنے بابے کول تے اونوں آکھو یا ابانا ان ابنک سرق، ابا تیرا پتر چور نکلیا ہے، وما شہدنا الا بما علمنا، اسا تو اس چیز دیاں گواہیاں دتیاں ہیں جو کوئی ساڈے سامنے ظاہر آئی، تے پوشیدہ تے غیب دی حالت نو تا اسا نہ سے جان دے۔ وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا، انہاں وسطی والے کولوں ہی پوچھ لائے اے بھی ساڈے نال ہن، یعنی غلہ لمن جو گئے اے بھی ساڈے کٹھے ہن، انہاں نوں بھی سارے حالات دا پتہ ہی ہے۔ وَالْعِيرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا، اور ایک قافلہ بھی اے بھی ساڈے کٹھے ہن، قافلے والوں نوں ہی پتہ ہی تے پوری وسطی والوں نوں ہی پتہ ہی کہ اسا تیرے اگوں ہن جھوٹ نہیں بولیندے پے۔ اگے تو آئے نا یوسف علیہ السلام نو مار کے آپ آئے تے کڑتا لیا کے تے جھوٹا خون لگا کے تے باپ نو پیش کر دیتو نے، اگلے جرم دے وچ بطور شہادت دے کڑتا یوسف پیش کیتا نے، ہن دو گواہ پیش کیتی کھلے وسطی والے سارے تے جڑے کٹھے ساڈے نال قافلہ گیا او بھی ساڈے گواہ نے۔ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، بے شک اسا بالکل سچ آدھے پے آئے، مگر واتوی اگو یعقوب نے جواب دیتا ہے بل سولت لکم انفسکم امرا، بالکل انجے اور منصوبہ بنائی کھلوتے ہو جی میں پہلے بنایا ہے۔ فصبر جمیل، ہن بھی میں صبر وڈا سونا کر کے عملی طور تے وکھاونا ہے، امید مینوں اللہ دی ذات نال انہاں ساریاں نو میرے کولوں اللہ کریم ضرور لے آسی۔ انہ هو العلیم الحکیم، بے شک او ہی اکیلا جانن والا ہے تے او دی ہر کم دے اندر لکھاں حکمتاں ہوندیاں ہیں۔ اے جس وقت پتراں دے اے حالات و واقعات سن لے، سن کے تے جداں ولیا نا پچھاں اپنے کمرے دی طرف، تو اس وقت ڈھا نکلی یعقوب پیغمبر دی، روئے بھی صحیح تے منہ چو پھر بھی سب تو پہلے نکلیا یا اسفا علی یوسف، بنیامین دا وطوی نا نہیں نکلیا، یا اسفا علی یوسف، اے افسوس ہو میرا یوسف،
اس دے افسوس تے غم دے وچ حزن اور غم اتنا آیا کہ وب یزت عیناہو، او دی اکھاں دی سیاہی بھی ختم ہو گئی، ساریاں اکھاں سفید ہو گئیاں۔ اندر سیاہی بھی تو ہے نا، ادو ادو تو سفیدی ہے، مگر غم نو اندر اس طرح پیندا رہا ہے، گھٹ بھریندا رہا ہے کہ اکھیں والی سیاہی بھی ختم ہو گئی، یعنی نظر ویکھنا بھی، بصارت بھی ختم ہو گئی۔ ایو منہ چو کڈے اس نے یا اسفا علی یوسف، تو سارے بھرا کھلوتے ہیں نا اتھائیں، آکھن لگے تاللہ تفتأ تذکر یوسف حتی تکون حرزا او تکون من الہالکین۔ بابا اے گل پکی ہے یا سانو اللہ دی قسم ہے جی انجے بار بار یوسف 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 دے تذکرے کیتی رکھے ہو نہیں نا، سانو خطرہ ہے یا وا تو اکا بالکل بیکار ہوئے سے، یا انجے یوسف یوسف کریندے تیرے اتے موت آوے۔ مطلب اے آئی بے بھاویں جتنا بھی یاد کر ہون یوسف مل سکدا کوئی نہیں، وہ اپنے ہتھاں نال جو سٹی کھلے ہن، اس واسطے انہاں نو یقین آئی بے ہون یوسف دی ملاقات نہیں ہو سکتی۔ اس وقت بھی انہوں نے فرمایا انما اشکو بسی و حزنی الی اللہ، میری حالت اضطراب ہوئے یا حزن و ملال ہوئے، ہر حالت دے اندر میری فریاد اسے ایک اللہ دے سامنے ہے۔ دیکھیا مومن آدمی نو اللہ نے سب تو وڈا سبق دیتا ہے کہ مومن آدمی ہر حال دے اندر خوش ہوئے یا مغموم ہوئے، دکھی ہوئے یا سکھی ہوئے، ہر حال دے اندر مسلمان دا تعلق اللہ، ایک اللہ نال جڑیا رہندا ہے۔ مگر موجودہ نام نہاد مسلمان خوشی ہوئے تاوی خدا دا چیتا نہیں رکھدا، غم آوے پریشانی آوے تاوی خدا دا چیتا کو نہیں ہوتا، دکھ زیادہ آویں تاوی تویز، خوشی جے زیادہ مل جاوے تاوی پہلے تویز اے لیندے رہن بے اللہ کرے سانو چھو اور مل پوے، اس دے تویز ہوندے۔ ہن جس ٹائم مل گیا ہے خوشی آئی ہے، ہن تویز اے لیندے بے اللہ کرے محفوظ رہے مر، اینو کوئی سوکڑا نہ لگے، اینو کوئی روگ نہ لگ جائے، بیماری کائی نہ لگے، اے صحت مند تے تندرست ہوئے۔ یعنی خوشی آئیے تاوی نام نہاد دا تعلق رب نال، جے غم آیا تاوی رب نال جوڑ نہیں ہے۔ تو اللہ نے یہ سبق دیتا ہے کہ کتنا حزن و ملال آیا ہے کہ اس غم پیچھے اکھاں دی بینائی بھی ختم ہو گئی ہے، مگر اس دے باوجود پھر بھی اپنی سکی اولاد بھی تانو تشنیح کر رہی ہے کہ بابا انجے یوسف کریندے دی جند نکل ونجنی ہے، تین یوسف نہیں مل سکتا، مگر اس دے باوجود اتنا کامل درجے دے توکل اور بھروسہ اور امید رب دی ذات تے کہ پھر بھی ہٹ کے آدھا ہے انما اشکو بسی و حزنی الی اللہ، میری ہر حالت جڑی ہے میں اللہ دے دربار دے اگے سپرد کیتی ہوئی ہے۔ وَأَعْلَمُ، اور میں تواڈے نالوں بہتر جاندا ہاں جو اللہ نے مینوں دسیا ہے، اور اس چیز دی حقیقت تساں نہیں جان دے۔ یا بنی، او میرے پترو، اے میرا خط لے جاؤ عزیز مصر دی خدمت دے اندر، اذهبوا، اس نو جا کے دیو، فتحسسوا من یوسف و اخیہ، تے ویندی باقی تھوڑا جیا تلاش بھی کریں دے جوے آئے متا کی دائیں تو انو روندا پھردا میرا یوسف نظر آ جائے، تے اے خط لے جاؤ، اس دے پھرانو بھی واپس لے وے آئے۔ اللہ دی
رحمت تو مسلمان کسے صورت وچ بھی مایوس نہیں ہو سکتا. انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون. بے شک اللہ دی ذات تو مایوس ہو کے غیر اللہ دی طرف رخ کرنا ایک کافر مشرک دا کام ہوندا ہے، مومن دا. اچھا ہن یہ دسو تعویذات جڑا بندہ لیندا ہے اس نو اگر اللہ دی ذات اتے اکمل درجے دی امید اور بھروسہ ہووے او کسے کول تعویذ لئی سی؟ اوے اللہ کول مایوس ہوندا ہے تا کسے ہور دے پاسے ویندا ہے نا. اگر اللہ نال اس دی مضبوط امید ہووے تا پھر ایسا پر امید مومن تو زندہ پیغمبر دے بھی امید نہیں رکھدا. اور مسلمان اللہ نو چھوڑ کے کسے جیندے پیغمبر تے بھی امید نہیں رکھدا. اے رب تو مایوس ہوئے تا کسے ہور دے بوئے تے کسے ہور دی چوکھٹ تے جا کے او دا دروازہ کھٹکھٹایا. اے کیویں ہو سکدا ہے کہ نہیں میاں سانو اللہ نال امید تہے اے مرتویز اسا اسے واسطے لینے ہیں جو سر چ پیڑ پوے تے ڈسپرین ڈاکٹر کول نہیں سوائیں تے لے لیں دور الو دا پٹھا. بھئی میڈیسن تے تویز دا آپس وچ کیڑا جوڑ ہے بھائی؟ ایسی ایسی تعویلات گھڑ کے بیٹھے اس نے شیطان کہ انہاں اگلے عام لوگوں ایسا گمراہ کر لئی سن کہ وہ لوگ اس غیر شرعی کام نو بھی ثواب سمجھ کے کرنا شروع کر دیندے. وہ انہاں دے ذہن وچ بیٹھ جاندا میاں جی میں ڈاکٹر کول علاج بندہ کرائیندا ہے انجے تعویذ بھی کیا ہے جی میں ڈاکٹر نو فیس دیویندی ہے انجے اس خنزیر نو بھی فیس دیویندی ہے برابر ہے نہیں ایک ہو جائے. تو خیر بہرحال اللہ نے فرمایا لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون. تو قرآن نے آکھیا ہن اسا تا نہیں مسلمون تے مؤمنون آکھ سکدے الا القوم الکافرون. تے ہن اجا بھی کوئی جاہل آدمی آکھے جو نہیں تجاوز نہیں کرنا چاہیے. تجاوز تو اتھے ہوندا ہے جتھے قرآن مسلمون آکھے تے بندہ اونوں کافرون آکھے تجاوز ہے. جتھے قرآن کافرون آکھے تے بندہ مسلمون آکھے یہ کیا ہے؟ یہ تجاوز ہے. حقیقت تو یہ ہے کہ جو قرآن آکھے او دے آکھے تے کھلو رانا اس سے تو کوئی تجاوز نہیں. فلما دخلوا علیہ او واپس ہٹ کے آئے نا تیسری مرتبہ ہون آئے کھلوتے عزیز مصر دی خدمت دے اندر آئے تے آکھن لگے یا ایھا العزیز بادشاہ سلامت مسنا. ہن آئے تہان بنیامین نو چھڑاون واسطے تے نال اے اکھے اونے بے چلو ویندے انجے پئے آئے کچھ نہ کچھ غلہ بھی لئی اسا او جی باسے ہوندا نا کدے ویندے پئے جی ملتان یار ویندا پیا میرا سودا بھی. حالانکہ آئے ہن بنیامین دی اپیل کرنے واسطے بھئی اس دا باپ بڑا مغموم ہے انہوں اگے بھی داغ فرقت لگا ہویا ہے تو مہربانی شفقت کر کے اس دے بیٹے بنیامین واپس کر دے. آئے تا اس وجہ تو ہن مگر انہاں کہ چلو ویندے جو پئے نال غلہ بھی نال لئی اسائیں. آکھن لگے مسنا ساڑی حالت بڑی خراب ہے صرف ساڑی نہیں اہلنا الذر ساڑے پچھوں بال بچیاں دی حالت بھی بڑی خراب ہے تنگ ہے. وجئنا ببضاعۃ مزجاۃ شفقت فرما کہ سانو ایو جائے حالت دے اندر ساڑی چھوٹی جی تھوڑی جی پونجی ہے سانو کوئی غلہ اناج بھی دے دے. فأوف لنا الکیلا
سانو پورا پورا غلہ دیویں چا تے ساڈے کول اتنے پیسے بھی کوئی نہیں ہوں وتصدق علینا اسا تا ہن صدقہ لون دے وی مستحق ساتھے ہن عشر زکات ہی لگ دی ہے تصدق علینا کچھ صدقہ بھی ساڈے اوتے کر اللہ اکبر آل نبی ہن سامنے سکا بھرا بیٹھا ہے مگر انہاں نو سنجان نہیں پئی آندی ہن ایتھے آؤ تصدق علینا او پیچھے اللہ نے فرمایا اوحینا الیہ لتنبئنہم بامرہم ھذا وہم لا یشعرون اللہ نے اشارتاً دس دیتا ہے کہ ایک دے یہ جڑا کچھ تیرے نال ہوندا پیا نا اس دے تو انہاں نو دسے سے جو میرے نال کے کیتا ہے اس وقت وہم لا یشعرون اے ہن جس وقت بڑیاں منت ساریاں کیتیاں تے آکھن لگے بے صدقہ ہی کر ان اللہ اگو فضائل صدقہ بھی بیان کرن لگ گئے ان اللہ یجزل متصدقین صدقہ کرنے والے نو اللہ کریم بڑا سونا بدلہ نصیب فرمائیدہ ہے نال نال فضائل تے بھی آ گئے قالا ہن اس وقت یوسف علیہ السلام آ کے حل علمتم ما فعلتم بیوسف کیا تسا جان دے ہو کہ یوسف اور اس دے بھرا نال کے کیتا ہے اذ انتم جاہلون جدا تسا نہ اہل قسم دے ہے نادان ہے یاد ہے اس وقت انہوں دے کان کھڑے ہوئے آکھن لگے اے بندہ مصر دا بادشاہ تے ساڈے گھریلو معاملات اے کیویں جاندا ہے اینو کیویں پتہ ہے او پچھلے جڑے سورے کبرے نال ملے ہونے نا بھئی بنیامین دا مطالبہ کیتا وقت بنیامین آیا تے اپنے کول کرسی تے جب آیا اس سارے حالات و واقعات اور پیچھے پھر انہاں سوچیا اے جڑا پہ آدھا ہے بھئی یوسف نال کے کیتا ہے اتنے سال پہلے دا گزرے ہوئے واقعہ آخر وہی ایڈے کو بے وقوف تہان نہیں فوراً انہاں نو سوچ آئی عقل آیا آکھن لگے اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف کیا تو کدائیں وہ یوسف تا نے قال انا یوسف ہاں میں ہی یوسف ہاں وہذا اخی یہ جڑا میرے نال بیٹھا ہے میرا سکا بھرا بنیامین ہے قد من اللہ علینا بے شک اللہ کریم نے ساڈے اتے احسان فرمائے مگر اے رب دے احسانات انہاں لوگاں دتے ہوندے ہن انہو من یتق و یصبر جس دے اندر صبر بھی ہووے تے نال تقوی بھی ہووے تو پھر ای ہو جائے مخلصین دے محنت نو اللہ ضائع نہیں فرمائیدا ہن جس ٹائم انہاں ویکھیا بھئی یہ تے یوسف ہے تے برسر اقتدار ہے تخت شاہی تے بیٹھا ہے تے اس نو سارا کچھ ساڈے کرتوتاں دا ہی پتہ ہے ہور کہیں گل دا پتہ نہ ہو وہ جیڑا کچھ اساں اپنے ہتھاں نال دے نال کیتا ہے او تے اس نو بھولیا کوئی نہیں آکھن لگے تاللہ اللہ دی قسم ہے یا منت ترلیا تے آ گئے نا لقد آثرک اللہ علینا اللہ اساں حسد دی وجہ تو تینوں اساں نیواں رکھن دی کوشش کیتی آئی مگر اللہ کھلا جاندہ ہے آثرک اللہ علینا ساڈے تو اللہ نے فضیلت تینوں زیادہ نصیب فرمائی وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ اور بے شک اسا بالکل خطا کارا سے جو ہی انہاں اعتراف
خطا یا اعتراف جرم یا اعتراف گناہ انہوں نے کیتا تو فوراً ہی یوسف علیہ السلام نے آکھا لا تسریب علیکم اليوم، میں تمہیں معاف کر دیتا، کسی قسم دی تواڈے نال میں سختی نہیں کرنی، اللہ کریم بھی تواڈے گناہ معاف فرماوے، وہی ہے مہربانہ دا مہربان۔ زیادہ ہوں جیجڑیاں تے منت ترلے کرنے دی ضرورت نہیں۔ وہ جڑا جبہ جی قمیص پہن کے بیٹھے ہن وہ اتار کے انہاں دیتا تے فرمایا اے میرا قمیص لے جاؤ، فَأَلْقُوهُ عَلَى وَجْهِ أَبِي يَأْتِ بَصِيرًا، جا کے اس کڑتے نو میرے باپ دے چہرے تے جا کے سٹے آئے رکھے آئے۔ اس وقت جدہ تسا رکھسو تو اس دی بصارت اللہ لوٹا دے سی، جڑی اس دی بینائی ختم ہو گئی ہے نا۔ یہ پہلا معجزہ دیکھو کہ کرتا یوسف نو انہاں دے والد انہاں دے چہرے تے اکھی تے جا کے رکھیا، اللہ نے انہاں دی بینائی بھی لوٹا دیتی۔ اور پھر ان کرے آئے وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ، سارے دے سارے ٹبر نو میرے کول لے کے آوے آئے، سب دے سب سارے آ جاؤ۔ ادو ہن کڑتا لے کے تے بھراواں دا قافلہ پہ نکلدا ہے، مصر دیاں گلیاں دے اندر ہے۔ وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ، ادو مصر چو انجے قافلہ الگ ہویا ہے، جدا ہویا ہے، ادے شام دے اندر یعقوب علیہ السلام نے فرمایا قال ابوہم، او جڑے گھر دے افراد آن انہاں نو آکھن لگے انی لاجد ریح یوسف، میرے پتروں جے میرے نال مذاق نہ کرو نا تا اللہ دی قسم مینو اج یوسف دی خوشبو آ رہی ہے، لاجد ریح یوسف۔ جے مینو تسا پاگل نہ سمجھو تو ریح یوسف مینو اوہا یوسف دی خوشبو آ رہی ہے جیڑی خوشبو اس نو میں گود چ رکھدا ہم، چمدا ہم، انہاں دے نال اس نال پیار و محبت کردا ہم، جیڑی اس وقت او دے وجود چ مینو خوشبو آندی آئی، اج اوہا خوشبو مینو دوبارہ محسوس ہو رہی ہے۔ قالو تاللہ، آکھن لگے اللہ دی قسم ہے بابا یہ تیریاں پرانیاں گلاں، یہ تو سن سن کے ساڈا دماغ ہی تھک، نوجوان نسل تے بچیاں نو جڑا نا ہن بڑھڑیاں دیاں گلاں چنگیاں نہیں لگدیاں، آدھے بابا پرا چھوڑ، تو چپ کر کو بندیاں نو گل کرن دے، بابے نو کہ آکھنا تو چپ کر کے نو گلاں کرن دے، یعنی بابا بندیائی چوئی بھئی وہ بندہ ہی نہیں بھئی گل کرے۔ یعنی یہ نئی نسل ایسی، یعنی انہاں دی تربیت غیر اسلامی ایسے انداز نال ہو چکی ہے کہ انہاں دے ہن اتنے بھی الفاظ مہذب نہیں رہے جو کہ بزرگاں واسطے او استعمال کر سکے۔ انک لفی ضلالک القدیم، اے تیری تا پرانی روش آندی پئی ہے، اے پرانی غلطی دے اندر تو مبتلا ہو چکا ہے۔ مگر گل انجے بنی فلما ان جاء البشیر، اے گلاں جا ہوندیاں پیاں ہن تے او بشارت والا یعنی چولا لے کے آون والا بندے نے آ کے القاہ علی وجہ ہی، اس یعقوب دے چہرے تے چولا سٹیا، فرتد بصیرا، اللہ او دی بصارت لوٹا دیتی۔ قال، اس وقت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا الم اقل لکم، کیا میں تانوں آدھا نہ مراندا، انی اعلم، اللہ دی طرفوں
میں ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਤੁਸਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਕਾਲੂ, ਉਸ ਵਕਤ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਆਪਣੇ ਅੱਬੇ ਨੂੰ, ਯਾ ਅਬਾਨਾ ਇਸਤਗਫਿਰ ਲਨਾ ਜ਼ੁਨੂਬਨਾ, ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਦੁਆਏ ਮਗਫਰਤ ਕਰ, ਜਿਹੜਾ ਅਸਾਂ ਗੁਨਾਹ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਾਕਾਰ ਹਾਂ ਸੇ। ਹੁਣ ਉਸ ਵਕਤ ਯੂਸੁਫ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਦੇ ਮੁਤਅਲਕ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਨਾ ਵੀ ਅਸਾਂ ਖਤਾ ਕੀਤੀ, ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਦੁਆਏ ਮਗਫਰਤ ਕਰ। याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आख्या सौफा अस्तगफिरु लकुम रब्बी, ठहर जाओ थोड़ा जिहा। ये जड़ा उन्हें फरमाया ना ठहर जाओ, मैं अपने रब दे सामने तुहाडे वास्ते दुआए मगफरत करे सा, क्योंकि सब तो ज़्यादा जड़ा जुर्म उन्हें कीता है वो यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ते कीता है। ज़्यादती कीती ने तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ते कीती। तो इस वास्ते उन्होंने फरमाया भी जब तक मैं वो यूसुफ को ना पुछ लवां, जब तक वो ना माफ़ करे तो मेरा दुआए मगफरत करने का फायदा कोई नहीं। इस वास्ते उन्हें आख्या ठहर जाओ एक बारी, करेने तुहाडे हक की दुआए मगफरत, बेशक वो बड़ा बख्शने वाला निहायत रहम वाला है। फलम्मा दखलू अला यूसुफ आवा इलैहि अबवाई, तो जिस वक़्त आए सारे दे सारे उन्हां दे भाई भी और याकूब अलैहिस्सलाम भी और उन्हां दी वालिदा, तो यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अब्बू अम्मा आ जाओ मिस्र दे अंदर दाखिल होवो, इंशाअल्लाह बेखौफ व खतर तुसा दाखिल हो सकते हो। तो फिर वालिदैन नू आवा इलैहि अबवैहि, अपने नाल तख्त उत्ते बहाया, अब्बे जान नू भी ते नाल अम्मा होरां नू भी। जिस वक़्त उत्ते बहायो ने वरफा अबवैहि अलल अर्श, वालिदैन नू अपने तख्त जदा बिठाया ने, खर्रू लहू सुज्जदा, वो फिर गिर पे सजदे दे अंदर। उस वक़्त यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया या अबत हाजा तावील रुयाया, ए हे मेरे ख्वाब दी ओ ताबीर, ओ जेड़े 11 सितारे ते सूरज ते चंद नू सजदा करदे आ मैं वेख्या। कद जअलहा रब्बी हक्कन, मेरे रब ने ओ सच करके दिखा दिता है। वक़द अहसन बी, और अल्लाह करीम ने मेरे उत्ते बड़ा एहसान फरमाया, इनाम फरमाए, जदा उस मैनू जेल चू कढ़वाया और ले आया मैनू देहात चूँ। उस वक़्त जदा के मेरे भाइयों के दरमियान शैतान ने एक इख्तिलाफ निज़ा खड़ा कर दिता, और मेरा रब जो चाहे उस तरह तदबीर कर सकता है, यानी रब की तदबीर नाल कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता। बेशक वही है जानन वाला, हिकमत वाला। हुण दुआ यूसुफ, रब्बे कद आतैतनी मिनल मुल्क, ए मेरे रब तू मैनू बादशाही भी नसीब फरमाई और कुछ ताबीरात भी तो मैनू सिखाइयां, तालीम दिती, ये भी तेरा कमाल है। जमीन व आसमान नू पैदा करने वाला भी तू है। अंत वलीजी फिद दुनिया वल आखिरा, दोवां जहाना दे विच मेरा मददगार भी तू है। अल्लाह मेरी दरखास्त ये है कि तवफ़नी मुस्लिमन, मैनू इससे इस्लाम व ईमान ते मौत देवे और
موت دے بعد الحقنی بالصالحین، نیک لوگاں دی روحاں دے وچ مینوں شامل فرما دے۔ تو پیغمبر بھی تسلیم کردہ ہے کہ میرے اتنے کہ آونی ہے، موت آونی ہے۔ پیغمبر دعا پہ کردہ ہے کہ میرے اتنے موت آوے تو اس سے ایمان اور اسلام دی حالت چاہے، تے موت دے بعد پھر میرا شمار ہوئے او جڑے جنت دے اندر صالحین لوگ ہیں انہاں دے نال مینوں ملا چھوڑے۔ ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، میرا سونا پیغمبر یہ سب دی سب غیب دے حالات و واقعات ہن جڑے اسب بذریعہ وحی دے تائیں پیغمبر دے دل تے اتارے ہیں، اور تو اس وقت اتھے حاضر ناظر کوئی نہ ہے۔ اذ اجمعوا، جدا او کٹھے ہوئے، امرہم وہم یمکرون، اور جس وقت یوسف دے خلاف تدابیر فریب تیار کریں دے پے ہن تو اس وقت بھی موجود، تو کیوں معلوم ہویا حاضر تے ناظر کون ہویا؟ تو اللہ نے ثابت کر دیتا کہ میرا پیغمبر تو موقع دا گواہ نہیں ہے، موقع دا گواہ میں ہاں، اس وجہ تو اسا تینوں ساری دی ساری حال حقیقت خود دس دیتی ہے، کیونکہ تو اتھے موجود کوئی نہ ہے، ہر جگہ تے حاضر ناظر رہن والی صرف میری ذات ہے۔ وما اکثر الناس، اور اکثر لوگ اس بات تے یقین نہیں رکھ دے، اگرچہ تو میرا سونا محمد کریم اس بات دا حرص بھی رکھیں کہ سارے بندے اس چیز تے ایمان لے آویں۔ وما تسألہم علیہ من اجر، میرا سونا پیغمبر اگر او اس چیز تے ایمان نہ بھی لے آویں تو کیڑا انہاں دے کولوں کسے چیز دا کوئی مطالبہ کردا ہے؟ یہ اسا جڑی ساریاں خبراں حالات و واقعات قرآن دے ذریعے بیان فرمائیاں تے سوڑے پیغمبر تے نازل فرمائیا ہیں، اے دن قیامت تک آون والے ہر انسان واسطے ذکر اسا نصیحت دا سامان بڑھا دیتا ہے۔ وَكَأَيٍّ مِّنْ آیَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، بے شمار ایسیاں دلیلاں اور نشانیاں ہیں ساری توحید دیاں، کوئی بندہ زمین و آسمان دی طرف غور تک کر کے ویکھے، اے غور کر دے نہیں ہیں بلکہ یمرون علیہا، بے پرواہ ہو کے تے اکھی نوٹ کے انہیں گزری ویندے ہیں، ساڈی قدرت دے شاہکار دی طرف کدی غور و فکر کرے رہا تو یقیناً انہوں میں اللہ دی وحدانیت دی سمجھ آ جاوے۔ مگر یہ تھوڑا بہت ایمان لے بھی آویں، وما یؤمن اکثرہم باللہ، اکثر ایسے ہوندے ہیں کہ ایمان دے نال نال الا وہم پکے ٹھکے وہ ایو ہوندے، نال توحید دا دعویٰ بھی ہے تے نال نال شرک بھی نال پھیلا رہے۔ افا امنو ان تأتیہم غاشیۃ من عذاب اللہ، کیا اے بے فکر ہو چکے ہیں کہ اچانک انہاں دے کوئی اللہ دی طرف آفت آ جائے، یا اللہ دا عذاب آ جائے، یا قیامت اچانک آ جائے، انہاں سمجھ ہی کوئی نہ لگے، اے کیڑی چیز ذہن دے اندر رکھ کے تے میں اللہ دے عذاب کولو بالکل بے فکر ہو کے زندگی گزار رہے ہیں۔ تو فرما دے میرا سونا محبوب، ہاذہ سبیلی، اے ہے اصل چ میں محمد پاک دی سبیل اور رستہ، کہ میں تانوں بلائندا ہاں الاللہ، اے الالتوحید، اللہ دی توحید دی طرف تانوں دعوت دینا میں، علی بصیرت، اور میں سوجھ بوجھ دے مطابق، بصیرت دے تحت
میں بھی اور میرے متبعین بھی، پاک ہے او ذات، اس دا کوئی شریک نہیں ہے۔ دوسرا وما انا من المشرکین، تے جیڑا اس دا شریک ٹھہراون والا ہوئے ای ہو جائے مشرک پلیت نال میں پیغمبر دا کوئی تعلق نہیں ہے، اور تک کوئی تعلق ہی نہیں، بس اے کدی نہ کدی بوٹی آ گئی تو ولیندے نہیں سے۔ وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم، تیرے تو پہلے جتنے بھی ساڈے رسول آئے ہیں سارے مرد ہن، مذکر ہن، انہاں دے وچوں کوئی مؤنث نہ ہے۔ اسا انہاں نو بھی وہی کریندے رہ گئے ہیں، اور من اہل القرى، وسطی والے جتنے بھی ہن انہاں دی اصلاح واسطے اسا اپنے رسول بھیجدے رہے، اور اس قوم دی تربیت واسطے اسا اپنے پیغمبر تے احکامات بھی نازل فرمائیدے رہے ہیں۔ افلم یسیرو فی الارض، پھر دیکھو جس قوم نے بھی ساڈے پیغمبر دی شریعت دے احکامات دی تکذیب کیتی ہے، تو چل پھر کے دیکھ لو کہ انہاں دا انجام اللہ کریم نے دنیا تے کیا کیتا۔ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا، آخرت دا گھر تو بہت خوبصورت اللہ کریم نے متقی لوگاں واسطے تیار کیتا۔ کیا تو انہوں اتنی گل دی بھی سمجھ نہیں آندی؟ اے یعقوب علیہ السلام تے بھی تکلیف آئی، جدائی آئی، یوسف علیہ السلام تے بھی مصائب و آلام آئے، بڑی دکھی حقیقت رب دے قرآن نے بیان فرمائی ہے، مگر اللہ فرماندہ حتیٰ اذا استیأس الرسل، ساڈے ایسے رسول گزرے ہیں جنہاں دی اس تفتیش دے اندر مبتلا ہو گئے ہن، اس تشویش دے اندر مبتلا ہو گئے ہن کہ یار اتنیاں مصیبتاں اتنیاں تکلیفاں ساڈے اتے آئیاں کہ مشرکینہ نے اتھوں تک آکھنا شروع کر دیتا کہ قد کذبو، اے رسول سانو جو کچھ سنائی دے رہے ہیں جھوٹ بولیندے رہ گئے۔ اون تو لفظی معنی اے ہے حتیٰ اذا استیأس الرسل، کہ اللہ دے رسول مایوس ہو گئے، مگر اللہ دے رسول مایوس اللہ تو بہرحال مایوسی دی بھی کیفیات کئی قسم دی ہوندی ہیں، تو بہتر اے ہے کہ اللہ دے رسول اس تشویش دے اندر مبتلا ہو گئے کہ کدائیں یہ ساری قوم جڑی ہے جو اساں انہاں نو بیانات اللہ دے احکامات سنائیندے رہ گئے ہیں، اے قوم اس حد تے نہ اپڑ جاوے کہ معاذ اللہ اے رسول ہی جھوٹے ہن تے سانو جو تقریراں کریندے رہن او بھی جھوٹی ہن۔ اتنیاں ازمائشاں تے تکلیفاں اللہ دے رسولاں تے آئیاں، مگر او وقت بھی میں رب دی ذات تے امید تے ڈٹے رہ گئے، نتیجہ یہ نکلیا جاءہم نصرنا، پھر انہاں دے میں رب دی نصرت آ گئی، اور جس نو چاہیا اسا نجات چا دیتی، اور جس قوم تے مجرم مشرک قوم دے ساڈا عذاب آ جائے پھر ساڈا آئے ہوئے عذاب ٹال کوئی نہیں سکدا۔ لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب، یہ سب جڑے اساں حالات و واقعات انبیاء دے امم سابقہ دے جو تواڈے سامنے بیان کیتا ہے، اہل عقل ذی شعور فہم و بصیرت والے لوگاں واسطے یہ بہت بڑی عبرت ہے۔ اور اے میں رب دا قرآن ما کان حدیثا یفترا،
یہ میں رب دا قرآن ایک گھڑی ہوئی بات نہیں ہے، بلکہ یہ تصدیق کر دی ہے اس دے احکامات دی بھی جیڑی کتاب تواڈے سامنے ہے، اور ہدایت رشدہ سب دا سب ہر حل تانوں مل سی، تفصیل کل شیء، دین و شریعت دے ہر مسائل دا حل ہے تو صرف میں رب دے قرآن وچ ہے۔ وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، اور مؤمنین لوگاں واسطے اللہ نے اس قرآن نو رحمت دا خزانہ بڑھا چھوڑا۔